7 اکتوبر 2023 کو شروع ہونے والی اسرائیل حماس جنگ تاحال جاری ہے۔ اس وقت اس جنگ نے پورے مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور اس وقت مشرق وسطیٰ پر ایک بڑی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ اب اس میں حماس اور اسرائیل ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی اس جنگ میں شریک ہو چکے ہیں۔ عالمی طاقتیں بھی، عالمی قوتیں بھی اس جنگ میں شریک ہو چکی ہیں، جو کہیں نہ کہیں سے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اور جو ان کے دشمن ہیں ان کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آج ایران میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس دہشت گردی کے واقعے نے ایران کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس دہشت گردی کے واقعے سے۔ آج جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس میں 103 سے زائد افراد شہید ہوئے اور 200 سے زائد افراد اس میں زخمی ہوئے۔ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا؟ آج کیا خاص دن تھا ایران میں؟ اور یہ جو لوگ اس سارے واقعے میں شہید ہوئے اور زخمی ہوئے یہ کہاں پر ہوئے، کون سے شہر میں، اس سارے معاملے پر بات کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی اپڈیٹ سے آگاہ رہ سکیں۔ آج ایران میں ایک دہشت گردی کا بڑا واقعہ سامنے آیا۔ آج سے 2 روز قبل اگر دیکھیں کہ ایران نے ایک جارحانہ موقف اختیار کیا تھا اسرائیل کے بارے میں، برطانیہ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کی جانب سے ایران کو ایک پیغام بھجوایا گیا تھا کہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کی لڑائی جاری ہے، آپ حماس کو قائل کریں اور جتنے بھی ہاسٹیجز ہیں ان کی بازیابی کے لیے کوشش کریں اور اس جنگ بندی کے لیے کوشش کریں، جس پر ایران نے بہت سخت موقف دیا تھا اور ایران نے کہا تھا کہ ہم کسی بھی صورت اس جنگ میں اپنا کردار اس کی جنگ بندی کے حوالے سے اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کے کہنے پر ہم حماس کو کہیں اور حماس جنگ بندی کرے۔ یہ حماس کا جائز مطالبہ ہے، یہ ان کا حق ہے اور وہ اپنے حق کی خاطر جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور اسرائیل کو جو فلسطین کی جتنی بھی جن جگہوں پر جو قبضہ کیا ہے، جو نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کر رہا ہے، اس کا عذاب ہونا چاہیے اور حماس کو کسی بھی صورت اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ ایک ایران نے ایک اہم بات یہ کی کہ اس جنگ میں برطانیہ اور امریکہ اس وقت اسرائیل کی پشت پناہی کر رہے ہیں اور برطانیہ اور امریکہ کو اس جنگ میں باز رہنا چاہیے، محتاط رہنا چاہیے، وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوں۔ آج ایران میں ایک بڑا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں 103 افراد شہید اور 200 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ آج جنرل قاسم سلیمانی شہید کی 4تھی برسی تھی۔ یاد رہے کہ جنرل قاسم سلیمانی پاسداران انقلاب کے سربراہ تھے جن کو آج سے 4 سال قبل عراق کے شہر بغداد کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر امریکہ کی جانب سے ایک فضائی حملے میں شہید کیا گیا تھا۔ آج ان کی 4تھی برسی تھی اور ان کی 4تھی برسی کے موقع پر آج دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ سامنے آیا ہے۔ آج ایران کے شہر کرمان میں جہاں پر جنرل قاسم سلیمانی شہید کا مقبرہ ہے، جہاں پر ان کا مزار ہے، وہاں پر آج بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے مقبرے پر حاضری دینے کے لیے گئے تھے۔ آج ان کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے گئے تھے تو اچانک آج ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی۔ جو پہلا دھماکہ ہوا یہ تقریباً 2300 فٹ کے فاصلے پر ہوا اس مقبرے سے، جنرل قاسم سلیمانی کے مقبرے سے، اور اچانک ایک اور دھماکے کی آواز سنی گئی۔ دوسرا جو دھماکہ تھا یہ تقریباً 1 کلومیٹر دور اس مقبرے سے کیا گیا اور یہ بہت ہی زوردار دھماکے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ جو دھماکہ تھا شاید کہ کہیں بارودی مواد نصب کیا گیا تھا اور اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اسے بلاسٹ کیا گیا، جس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے۔ انٹیریئر منسٹر ہیں جو ایران کے احمد واحدی، ان کے مطابق یہ واقعہ مقامی وقت کے مطابق 6 بجے پیش آیا جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ جنرل قاسم سلیمانی شہید کے مقبرے پر حاضری دے رہے تھے، وہاں پر فاتح خوانی کر رہے تھے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ اس وقت ایران نے کوئی ایک دم سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ یہ معاملہ کس کی جانب سے کیا گیا، یہ دہشت گردی کا واقعہ کس کی جانب سے کیا گیا، لیکن ایران کے جو صدر ہے ابراہیم رئیسی، ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس کسی نے بھی یہ دہشت گردی کا یہ حملہ کیا ہے، جس نے یہ دہشت گردی کی ہے، اس کو اس کے سخت نتائج بھگتنے پڑیں گے اور ایران کی سرزمین پر اس طرح کے واقعات کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ ایک مختصر انہوں نے پیغام دیا۔ ابھی اس حوالے سے
کسی بھی تنظیم کی جانب سے، کسی بھی ملک کی جانب سے ابھی تک یہ جو حملہ تھا اس کے بارے میں کوئی ابھی تک نہیں کہا گیا کہ یہ کس نے کیا. کسی نے بھی ابھی تک اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی. جتنے بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے بھی ابھی تک اس معاملے پر کوئی موقف ابھی تک نہیں دیا. ابھی پوری دنیا اس معاملے پر اس وقت مذمت کر رہی ہے، اور یہ جو دہشت گردی پھیل رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، اس وقت اس پر پوری دنیا تشویش کا اظہار کر رہی ہے. آج رشیا کے صدر پیوٹن کی جانب سے بھی اس معاملے پر مذمت جاری کی گئی. ان کا بھی کہنا تھا کہ یہ عام لوگوں پر جو دہشت گردی کا حملہ کیا گیا ہے اس پر ہم افسوس کرتے ہیں، اور ایرانی حکومت کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے ہیں. اس طرح یمنی حوثیوں نے بھی ایک تعزیتی پیغام جاری کیا. یمنی حوثیوں نے بھی اس معاملے پر کہا کہ ہم رنجیدہ ہیں. حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ انہوں نے بھی تعزیتی پیغام جاری کیا. حزب اللہ کی جانب سے اس پر تعزیت کی گئی، لیکن حسن نصر اللہ کی جانب سے ایک اہم پیغام بھی جاری کیا گیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اسرائیل اس جنگ کو مزید بڑھانا چاہتا ہے تو یہ جنگ مزید بڑھے گی، لیکن واپس یہ جنگ رکے گی نہیں، اور اسرائیل کو اس سے بہت بڑا اور بھاری نقصان ہوگا. یہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ دی. ادھر عراق کی جانب سے بھی اس معاملے پر مذمتی بیان سامنے آیا. یورپی یونین کی جانب سے ہمیں مذمتی بیان دیکھنے کو ملا. اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی سچویشن ہے وہ کافی کشیدہ ہے. اگر دیکھیں تو مشرق وسطیٰ میں مختلف جگہوں پر ہمیں کشیدگی نظر آ رہی ہے، اور یہ جو کشیدگی ہے یہ اس وقت ہر گزرتے دن کے ساتھ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے. اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں اس وقت ایک طوفانی جنگ جاری ہے. دوسری جانب حزب اللہ اور اسرائیلی افواج کی جانب سے لیبنان کی جو بارڈر ہے وہاں پر جنگ جاری ہے. اور گزشتہ روز لیبنان میں بھی ایک حملہ کیا گیا تھا بیروت میں، جس میں حماس کے ڈپٹی چیف ان کو شہید کیا گیا تھا. اس سے قبل شام میں بھی ایک ایئر اسٹرائک کی گئی تھی. اسرائیل کی جانب سے ایک میزائل حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں پاسداران انقلاب کے ایک اہم لیڈر شہید ہوئے تھے. تو یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ سوشل میڈیا پر اس وقت جو خبریں گردش کر رہی ہیں، تو ہم دیکھیں کہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اس وقت ٹرینڈ کر رہی ہے یہ چیز کہ یہ جو آج ایران میں واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے موساد کا ہاتھ ہے، اور موساد ہی یہ سارے واقعات کروا رہی ہے. یاد رہے کہ ایران نے آج سے چند روز قبل موساد کے 5 ایجنٹس کو پھانسی دی تھی. اس کے علاوہ ایک اور ایجنٹ اس کو بھی گزشتہ دنوں انہوں نے پھانسی دی تھی. کل ملا کر ابھی 6 ایجنٹس کو جو موساد کے ایجنٹس ہیں اسرائیلی انٹیلیجنس کے، ان کو ایران میں پھانسی دی گئی تھی. اور ایران کی جانب سے بڑا سخت بیان سامنے آیا تھا کہ ایران کی سرزمین پر کسی بھی قسم کا انتشار کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے گی، اور ان کو کبھی بھی کسی بھی صورت معاف نہیں کیا جائے گا. ادھر موساد کے 33 ایجنٹس گزشتہ روز ترکی میں گرفتار ہوئے تھے. وہ ترکی میں بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ کرنا چاہتے تھے. اب جو گزشتہ روز بیروت میں جو واقعہ ہوا ہے، جو حماس کے ڈپٹی چیف جو شہید ہوئے ہیں، اس پر بھی یہ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اسرائیل کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے. اور آج کا جو حملہ کیا گیا ہے اس حوالے سے جو اشارے ہیں وہ اس طرف اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں اور امریکہ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ایران کی جو براہ راست جنگ ہے، یا جو اگر دیکھا جائے اس کے جو حریف ہے وہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل ہے. امریکہ تو براہ راست اس وقت اس خطے میں شاید کہ کہیں حملے نہیں کر رہا اس طرح، لیکن اسرائیل کی جانب سے ہمیں دیکھا کہ شام میں بھی انہوں نے حملے کیے ہیں اور لبنان میں بھی حملے کیے ہیں.